الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الملک۔ چونکہ اس میں لفظ ملک آیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہت، اس لیے اس سورت کا نام ملک رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے موت اور حیات کا ذکر کیا کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا، توحید کے دلائل کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو رزق دیتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہے جو عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورۃ قلم، نون والقلم وما یسطرون، اس لیے اس سورت کا نام قلم رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مناقب کو ذکر کیا ہے۔ گزشتہ قوم جو باغ والے تھے ان کا قصہ بیان کیا، قیامت کے دن کے منظر کشی کو بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ سورۃ الحاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ، اس لیے اس سورت کا نام حاقہ رکھا ہے، ثابت ہو کر رہنے والی۔ قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ رب العزت نے اس سورت میں ذکر کیا، اور گزشتہ امتوں کے جو واقعات تھے اللہ رب العزت نے ان کو ذکر کیا، اور آخر میں اس سورت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے قرآن کی صداقت اور سچائی کو ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور قسم اٹھا کر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ سورۃ المعارج، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ معارج، معراج، سیری، اس لیے اس سورت کا نام معارج رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ذکر کیا، اور مشرکین کا جو رد عمل تھا اس کو ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس صورت میں مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ کیا صفات ہیں۔ اللہ کے عذاب سے بچتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حساب و کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس صورت میں سمجھایا کہ دین میں غفلت نہ کرو۔ اگر تم دین میں غفلت کرو گے اللہ کسی اور کو لے آئے گا جو دین کا کام کرے گا، لہٰذا اگر تم نے دین کا کام کرنا ہے تو دین میں غفلت نہ کرو، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ سورۃ نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اس لیے اس سورت کا نام نوح رکھا ہے۔ نوح اللہ رب العزت کے نبی ہیں جو آئے، اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا اپنی قوم کی طرف، ان کی قوم شرک کرتی تھی۔ ودہ، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے لوگوں نے ان کی قبر بنا کر ان کی مجاورت اختیار کر لی۔ نوح علیہ السلام آئے، ان کو دعوت دی، اور دن رات، اس میں فرمایا قال انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کے دعوت کا اور جو انہوں نے انکار کیا ان پہ عذاب آیا، نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، ان پہ عذاب آیا، یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے استغفار کی فضیلت کو بیان کیا ہے، استغفار کے فائدے کو بیان کیا ہے کہ تم استغفار کرو، جو استغفار کرے گا اللہ رب العزت رحمت کی بارشیں برسائے گا، اللہ رب العزت اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ استغفار کے فوائد ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سورۃ نوح میں ذکر کیا ہے۔
سورۃ الجن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اس لیے اس صورت کا نام جن رکھا ہے چونکہ اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی اور جنات نے اسلام قبول کیا، اس لیے اس صورت کا نام جن رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ذکر کیا ہے جو جنات کو دعوت دی تھی، اور بطور خاص فرمایا کہ ان کو تلقین کی شرک سے بچنے کی۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا اور ہمیں ایک بات سمجھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بات سمجھانا ہے، بات منوانا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو مسلمان ہیں، جو خطیب ہیں، علماء ہیں، جو دین کا دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بات کو سمجھانا ہے، بات منوانا نہیں ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ سورۃ مزمل، کپڑا لپیٹنے والا، چونکہ اس میں یا ایھا المزمل، اس لیے اس سورت کا نام مزمل رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا مشرکین کے جو طرح طرح کے الزامات تھے اس کو ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی، بطور خاص فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، یہ آپ کو تکلیف بھی دیں گے، بس آپ ذکر کریں اور خلوت میں رہ کر عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اس میں آپ برداشت کریں۔ اور یہ جو سی اوصاف ہیں یہ دائی کی ہیں۔ دائی کو ایسا ہونا چاہیے جو دین کی دعوت دیتا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، جو دعوت دے رہا ہے، ان پہ یہ اوصاف ہونی چاہیے کہ وہ خلوت میں رہ کر عبادت کرے، ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور اس کو جو باتیں سننے کو ملے اس پہ وہ برداشت کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں سمجھایا کہ جو آپ کو ڈراتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کا انجام وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈراتا تھا، تنگ کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جو اس کا انجام کیا، جو آپ کے ساتھ بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا۔ سورۃ مدثر، مدثر لحاف اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اس لیے اس سورت کا نام مدثر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو انہوں نے لحاف اوڑھ لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے محبت سے پکارا یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھنے والے، اس لیے اس سورت کا نام مدثر رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ کفار کو دعوت دو، اور جو اگر آپ دعوت دیں گے وہ تکلیف دیں گے تو اس کو برداشت کرو۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ ایک بات ہمیں بتائی، وہ کیا کہ جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، جو یتیموں کو کھانا نہیں کھلائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کس گناہ کی وجہ سے تم جہنم میں گئے، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، جو یتیموں کو کھانا نہیں کھلائے گا، ان کی ضروریات پوری نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ سورۃ القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، چونکہ اس میں لفظ قیامہ آیا ہے اس لیے اس سورت کا نام قیامہ رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے مصائب، مشکلات اور شدت کو ذکر کیا ہے، اور موت کے وقت کیا حالت ہوگی، کیسے روح قبض کریں گے حضرت عزرائیل علیہ السلام، اس کو ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ سورۃ دہر، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس میں لفظ دہر آیا ہے اس لیے اس سورت کا نام دہر رکھا ہے۔
دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کیا، اس کی نعمتوں کا ذکر کیا، اور جہنم اور مختلف عذابوں کا ذکر کیا ہے، اور مومنین کے لیے جو انعامات ہیں ان کو ذکر کیا ہے کہ ان کو جام دیا جائے گا، کافور دیا جائے گا، اور پاکیزہ شراب دی جائے گی، اور جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا زنجیر وغیرہ، اس کا اللہ رب العزت نے اس صورت میں ذکر کیا۔ اور پھر اس صورت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ آپ ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور جو تکالیف پہنچے اس میں آپ صبر کریں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں صبر کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ سورۃ مرسلات، والمرسلات عرفا، اس لیے اس صورت کا نام مرسلات رکھا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کی علامات کو بیان کیا ہے، اور انسان کو سمجھایا ہے، بتایا ہے گزشتہ قوم کیسے تباہ ہوئی تھی، کیا انہوں نے جرم کیا جس وجہ سے وہ تباہ ہوئیں۔ وہ انسان کو بتایا اگر تم بھی ایسے گناہ کرو گے جیسے پچھلے قوموں نے کی، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی انجام ہوگا، لہٰذا برائی سے بچو، پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ ان قوموں میں سے جنہوں نے بات کو مانا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، ایسے ہی تم اپنے نبی کی بات کو مانو گے، اللہ تمہیں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر تم نبی کی بات کو جھٹلاؤ گے تو اللہ تمہیں بھی ایسے ہی غرق کرے گا، ایسے ہی تمہیں عذاب دے گا جیسے پچھلی قوم کو دیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ان کو غلط جگہ استعمال نہ کریں۔ جیسے آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے، ہاتھ ایک نعمت ہے، پاؤں ایک نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت نے دی، لہٰذا انسان کو چاہیے آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرے، کانوں کا غلط استعمال نہ کرے، زبان کا غلط استعمال نہ کرے، ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کریں، پاؤں کا غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا اور فرمایا کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور قرآن کو توجہ سے پڑھو، اس کے معنی میں غور و فکر کرو، اس کو صحیح طرح سے سمجھو۔ اور اللہ رب العزت نے اس صورت کے اخیر میں سمجھایا جو کفر میں ہیں اور جو شرک میں ہیں اللہ کا ان پر عذاب آئے گا، لہٰذا ہمیں کفر سے بھی بچنا ہے اور شرک سے بھی بچنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کامل والی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔